ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ کی بارگاہ میں پھر سورہ بقرہ کی 8ویں رکوع کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إن
كأنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کتاب لا ریب میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اہل ایمان اور یہودیوں، نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو لوگ بھی اللہ یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک کام کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کا اسلوب کچھ یوں بیان کیا ہے کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین حادوا، جو یہودی ہیں، حادو اس سے مراد فرقہ یہود ہے۔ آیت مبارکہ میں الذین حادوا سے مراد یہودی، اور یہودیوں کو اس لیے یہودی کہا جاتا ہے کہ یہود نے کہا تھا انا ہدنا الیکا، یعنی ہم تیری طرف مائل ہوئے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا یہ قول نقل فرمایا۔ اور بعض علماء کرام کا قول ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچھڑا پوجنے کا جو واقعہ ان سے سرزد ہوا اس سے انہوں نے توبہ کی، اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ دین اسلام اور دین موسیٰ سے انحراف کر گئے اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہودی ہونے کی کئی وجوہات علماء تفسیر نے بیان کی ہیں، میں نے اس میں سے مشہور 3 آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ تینوں تفاسیر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان فرمائی۔ دوسرا لفظ والنصارى، نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور وجہ تسمیہ نصرانیوں کو نصارہ کہنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سورہ الصف آیت نمبر 14 میں نے اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اور بعض نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ ناصرہ نامی ایک بستی سے ان لوگوں کا تعلق تھا، اس لیے ان کو نصرانی کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بستی میں ٹھہرے تھے۔ وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، یہود و نصارہ 2 الگ الگ قومیں ہیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں، اگرچہ ان میں کافی حد تک انحراف کر دیا گیا، لیکن یہ انبیاء علیہم السلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ میں کیا، والصابعین، اور صابی۔ صابی کی تفسیر میں صحابہ کرام کو بھی اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ایک معین فرقہ ہے یا یہ مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی وہ اس مسئلے پر کچھ تفصیلی گفتگو کرتی ہے۔ اس پر امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صابئین کے کئی فرقے ہیں، اور روم کے صابئی یہ ستارہ پرست ہیں، اور ہند کے یہ بت پرست ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے کہ صابئی ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو وہ اس صورت پر محمول ہوگا کہ یہ مختلف لوگوں کے مختلف گروہ ہیں،
جو خطوں کے بدلنے سے ان کے عقائد و نظریات بدل جاتے ہیں۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب رد المحتار کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ جن کی طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا اس سے مراد صائبہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں اور زبور پر ایمان لاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے کئی فرقے ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول علی الاطلاق تمام فرقوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کسی خاص گروہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو محمول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور یہودی اور نصارہ اور سابعین اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال تو ہوگا کہ آیت کی ابتدا ہی ان الذین آمنوا سے ہوئی، بے شک اہل ایمان جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو ان الذین آمنوا سے مراد جب پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد من آمن باللہ والیوم الآخر اس کو تکرار کے ساتھ دوسری بار ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس آیت مبارکہ کو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو تفسیر دو طریق سے ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اقرار تم نے زبان سے کیا، اب دلوں سے بھی ان کی اقرار کی کیفیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، دل سے بھی تم ان کا اقرار کر لو اور دل سے عقیدہ راسخ کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے ایمان والے لوگو، ایمان پر استقامت رکھو۔ جیسے کہ کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی جس مقام و مرتبے پر مرضی فائز، اسلام کے اندر جتنی مرضی بڑی شخصیت ہو، اگرچہ وہ صراط مستقیم پر ہو، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالی مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ آگے ہی وہ سیدھے راستے پر ہے تو اس سے مراد سیدھے راستے پر استقامت کا سوال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، بے شک اہل ایمان یہودی، نصرانی اور ستارہ پرستوں میں سے جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تین گروہ، یہودی، نصارہ، سابعین یعنی سابی، ان کے ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر منع عمل کر رہے تھے جیسا کہ وہ تعلیمات تھیں، اگرچہ ان کی صورتیں، ان ادیان کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو یکسر تبدیل کر دیا گیا تھا، کتب کے اندر تحریف کر دی گئی تھی، لیکن اس دور فترت کے اندر بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ دین اسلام یا کسی صحیح دین کے متلاشی تھے، جیسے حبیب نجار، قس بن سعادہ، ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب، ابو ذر غفاری، سیدنا سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی دعوت پہنچنے سے پہلے دین ابراہیمی پر، دین حنیف پر قائم رہے اور کسی قسم کے باطل سے ان کے دین میں آمیزش نہ ہوئی، ان کے عقائد و نظریات شرک کی پلیتیوں سے ملوث نہ ہوئے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مقام عطا فرمایا۔ اس کی میں دو مثالیں احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پہلی مثال جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے، جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا ورقۃ
فإنی رأیت لہ جنت او جنتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل، یعنی ورقہ، اس سے مراد ورقہ بن نوفل ہیں، ان کو برا مت کہو کیونکہ میں نے ان کے لیے ایک جنت یا دو جنتیں دیکھی ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لائے، تو ورقہ بن نوفل نے سارا معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو وہ پکار اٹھے، فقال لہ ورقۃ ابشر ثم ابشر ثم ابشر، آپ کے لیے خوشخبری ہے فإنی اشہد انک الرسول الذی بشر بہ عیسی برسول یأتی من بعد اسمہ احمد وانا اشہد انک انت احمد وانا اشہد انک محمد وانا اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ وہی رسول ہیں جن کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی احمد ہیں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی محمد ہیں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان قریب آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، اور اگر آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا تو پھر میں آپ کی معیت میں دشمن کے خلاف جہاد کرنا پسند کروں گا۔ فمات ورقہ، تو پھر اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنا اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا ابھی حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ آپ پر فقط پہلی وحی تھی، جس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت القس فی الجنت علیہ ثیاب خضر، کہ میں نے اس راہب کو جنت میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر روایت کیا۔ دوسری مثال اسی دور سے جو اصحاب فطرت تھے اور دین حنیف کے متلاشی تھے اور اپنے عقائد اور نظریات میں کسی باطل کی آمیزش نہ ہونے دی، نہ ہی بت پرستی کی اور نہ ہی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کے مقام پر لا کے کھڑا کرتا۔ سیدنا زید بن عمر بن نفیل القرشی العدوی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی ہیں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ بھی دین ابراہیمی کے متلاشی رہے۔ امام ابن عساکر نے لکھا کان یطلب دین ابراہیم علیہ السلام ویسأل عن الاحبار والرہبان، تو وہ دین ابراہیمی کے متلاشی تھے اور اس کے متعلق یہودی علماء اور راہبوں سے پوچھا کرتے تھے، اور ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از وصال جنت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد رأیتہ فی الجنت یسحب ذیولا، میں نے ان کو جنت میں دیکھا آپ اپنے تہمند کا پہلو گھسٹ کر چل رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد کے اندر روایت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ کو امام طبری نے اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور امام طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا۔ تو ایسے لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے، یا دین عیسوی جیسا کہ ان تک پہنچا تھا اس پر منوان عمل کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ایمان لائے یہودیوں میں سے ہوں، نصرانیوں میں سے ہوں، ستارہ پرستوں میں سے ہوں، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعامل صالحاً، اور نیک عمل کی۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے کہ یہاں پر من آمن باللہ والیوم الآخر کہا گیا،
کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اس میں عقیدہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ پر کامل ایمان لانا، گویا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس چیز کو بھی ماننا ہے۔ اللہ پر ایمان لائے تو گویا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتابوں کو بھی مانا، اور اللہ پر ایمان لائے تو جس جس شخص کی رسالت اور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس شخص کا بھی اقرار کرنا، یہ اللہ ہی پر ایمان لانا ہے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر یعنی مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یاد رہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا اقرار ہی ذریعہ نجات ہوگا، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو اس وقت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور شرک کی پلیتیوں سے دور رہنا یہ نجات کے لیے کافی تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ایک لازم جز بن گیا، ایک لازمی معاملہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لازم ٹھہرا۔ اب جو شخص بھی فقط اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا داعی ہوگا، دعوے دار ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا تو ایسا شخص گمراہ ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، عہد لیا۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور ہم نے کوہ طور کو تم پر اٹھا لیا، بلند کیا، اور حکم دیا ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو بھی اس میں احکام ہیں ان کو یاد رکھنا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ گروہ یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور عہد کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق یعنی عہد لیا تھا اور تم پر طور کو بلند کیا تھا۔ طور سے مراد ایک بلند اور ایک بڑا پہاڑ ہے، اس سے مراد وہی معلوم و معروف کوہ طور ہے۔ تو یہ علماء کرام کے ہاں ایک مرجو قول ہے کہ اس سے مراد وہی طور ہے جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خطاب فرماتے تھے۔ یہ ایک بلند پہاڑ تھا جو فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک بلند پہاڑ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول فرمایا اور آپ بنی اسرائیل کو تورات کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے تو انہوں نے تورات میں موجود مشکل احکامات اور سخت تکالیف کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لشکر کی مقدار کے مطابق، یعنی کہ جتنا ان کا پھیلاؤ ہے زمین پر، اتنی مقدار کے مطابق ایک پہاڑ کو اکھیڑیں اور اس پہاڑ کو اٹھا کر اس قوم کے اوپر ایسے بلند کر کے لائیں جیسے کوئی سائبان یا بادل ان کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ قد و قامت کی مقدار کے برابر ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے تورات کے احکام کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ سے تمہیں مسل دیا جائے گا، یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یعنی ہم نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا
اس کو قوت یعنی محنت اور کوشش کے ساتھ پکڑ لو، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے یعنی اس کو پڑھو، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تم کو دنیا میں اور آخرت میں ہلاکت حاصل نہ ہو۔ یہاں پر ایک بات میں ضمنی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم کا رحمت للعالمین والا ہونے والا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تمام کے تمام احکامات یکسر نہیں اتارے، یکجا نہیں اتارے، یعنی شراب پینے کے احکامات سے ممانعت، یہ جو شراب سے ممانعت آئی یہ بھی وقتاً فوقتاً، پھر نماز پڑھنے کا حکم یہ بھی وقتاً فوقتاً امت تک پہنچا، سود کھانے سے ممانعت اور دیگر ایسے احکامات جو اس وقت کے لوگوں میں مروج تھے اور وہ لوگ ایسے امور میں مشغول تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول یکجا طور پر، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن ایک ہی وقت میں نہیں کیا گیا، اس کے لیے 23 سال کم و پیش 23 سال کا عرصہ تھا، وقتاً فوقتاً قرآن کریم فرقان حمید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رہنمائی کے لیے اترتا جا رہا تھا، اور جو احکامات وقتاً فوقتاً اتر رہے ہوں، کچھ مدت کے بعد کچھ احکامات اتر رہے ہوں، تو ایسے احکامات پر عمل کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا، بنسبت یہ کہ بنی اسرائیل کو یہ تمام احکامات ایک ہی دفعہ ماننے پڑے، یعنی ان پر ایک ہی دن میں تمام چیزیں جو ان میں رائج تھی ان کو چھوڑنا پڑی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت فرمائی اور یکدم ان کے لیے احکامات میں سختی نہیں کی گئی، اور ان کو آہستہ آہستہ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس پختہ وعدے کے بعد تم نے پھر منہ پھیر لیا، انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی جو اس قوم کی پرانی عادت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد یہاں پر مہلت ہے، جو ان کو ایک طویل مہلت دی گئی اور تم خاسرین میں سے ہو جاتے، یعنی تم دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں اس قوم کی ایک اور بے حیائی کا ذکر کیا اور ایک اور دھوکہ دہی کا ذکر کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور تم اچھی طرح ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا، ہم نے ان سے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک بستی جس کا نام مفسرین نے ایلا لکھا ہے، ایلا نام کی بستی کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے، اور اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا۔ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور ہفتے کے تمام ایام یعنی اتوار سے لے کر جمعہ کے دن تک ان پر شکار کی کوئی پابندی نہ تھی، لیکن ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پابندی لگا دی کہ یہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکیں گے، اور قدرت کی حکمت دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ ہفتے کے دن ان پر شکار کی پابندی تھی، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں دریا کی سطح کے اوپر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں ان کو شکار کرنے میں کافی دشواری کا سامنا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک امتحان کی صورتحال تھی کہ یہ اس امتحان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثیر تعداد میں سطح سمندر کے اوپر یعنی پانی کی سطح پر نظر آتی ہیں اور ان کو پکڑنا بھی آسان ہے،
تو ان لوگوں نے ایک ترکیب سوچی اور انہوں نے دریا کے کنارے پر بڑے بڑے حوض قائم کر دیے اور ان مچھلیوں کو مختلف طریقوں سے ان حوضوں میں لے آتے تھے اور اتوار کے دن ان کا شکار کرتے تھے۔ بہت عرصہ یہی معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے کے رکھی۔ اس شکار کے متعلق اس بستی کے لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایلا بستی کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے یہ 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ جو ہفتے کے دن شکار کرنے کو جائز سمجھتا تھا اور حوضوں کے اندر مچھلیوں کو ہانک کر لے آتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حوض بھر لیتے تھے اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو اکٹھا کر کر خود بھی کھاتے تھے اور بازار میں فروخت بھی کرتے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب لوگوں کو نہ منع کرتے تھے نہ ہی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، یعنی انہوں نے خاموشی میں عافیت جانی۔ یہ 2 گروہ ہو گئے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا بتا کر منع کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم اس حرکت کے باعث اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ لیکن یہ قوم باز نہ آئی، تو گویا 3 بڑے گروہ سامنے آئے۔ یہ 70,000 لوگ تھے جن میں فقط 12,000 لوگ، بقول مفسرین 12,000 لوگ اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مطابق زندگی گزار رہے تھے اور ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے۔ باقی 2 گروہ، ایک جو معصیت میں مبتلا ہوئے اور دوسرے وہ جنہوں نے اس معصیت پر خاموشی اختیار کی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے لوگ تھے اور ان لوگوں کو ہفتے کے دن شکار سے منع کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار فرما لی جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اسی بستی میں ایک الگ مقام پر رہنے لگے اور اللہ کے نافرمانوں سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور یہ لوگ جو نافرمانی میں مرتکب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیا۔ آیا یہ لوگ حقیقی طور پر بندروں اور خنزیروں کی صورت میں جسمانی طور پر مسخ کر دیے گئے، یا صرف ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ یہ صرف مسخ کیے گئے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ یہ 3 دن تک اسی حال میں زندہ رہے۔ مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس طرف جاتی ہے کہ یہ لوگ جو نوجوان تھے اللہ کی نافرمانی میں مرتکب تھے، جو ان میں نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، اور جو لوگ ان میں بوڑھے تھے یا بڑی عمر کے لوگ تھے اور وہ بھی ان نافرمانوں کے ساتھ شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیروں کی صورت میں مسخ فرما دیا۔ اور یہ 3 دن اسی حال میں رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا تھا۔ اب ان کے لیے واپسی کے راستے بند ہو گئے اور 3 دن اسی حال میں رہ کر روتے روتے سب ہلاک ہو گئے۔ کوئی مسخ شدہ شخص 3 دن سے زیادہ نہ رہا اور نہ ہی اس کی نسل چلی۔ یہاں پر ایک اور علمی مسئلہ جس پر میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سیدنا ثابت بن ودیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گو، یہ چھپکلی کی مثل ایک بڑا جانور ہوتا ہے، یہ بھون کر پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات جو ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اندیشہ ظاہر فرمایا ہے کہ گو ممکنہ طور پر ایسا جانور ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو مسخ کر کر اس صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جس کو سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ بنی اسرائیل کے گروہ کو مسخ کر کے زمین پر چلنے والا جانور بنا دیا گیا تھا، میں نہیں جانتا شاید یہ وہی جانور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور اقدس کے اندر گوہ کو
بنی اسرائیل کی ایک مسخ شدہ قوم ہونے کے اندیشے سے نہیں کھا رہے یا استعمال نہیں کر رہے، تو اب یہاں پر ایک اشکال ضرور ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ کوئی قوم بھی جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا یا اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا، کوئی بھی قوم جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پہلی دو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں گوہ کی طرف آپ نے اس بات کے اندیشے کا ذکر کیا کہ ممکن ہے یہ وہ قوم ہو جو بنی اسرائیل میں سے مسخ کر دی گئی تھی، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے یا کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا۔ بظاہر تو ان دونوں احادیث میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر، اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر کے اندر شارحین حدیث نے ان دونوں احادیث کی تطبیق کی صورت یہ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ اسی مسخ شدہ بنی اسرائیل قوم کی صورت نہ ہو، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کو اللہ نے عذاب دیا اس کی نسل نہیں چلائی، تو یہ جو دوسری حدیث مبارکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے بعد کی بات ہے۔ آپ پر جب تک وحی کا نزول نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اندیشے سے دو چار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے گو کو استعمال نہیں کر رہے تھے، اور آپ نے اپنے اس خوف کا ذکر بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا یہ وہی قوم ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کا ذکر کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حتمی طور پر بتا دیا گیا کہ جس قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا اس کی نسل نہیں چلی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کو اللہ عذاب دے یا کسی قوم کو ہلاک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل نہیں چلاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں احادیث کی تطبیق ہے۔ یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ میں کر دوں کہ یہ قوم جو بنی اسرائیل بندروں کی صورت میں مسخ کیے گئے تھے یہ فقط 3 دن زندہ رہے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت طاری کر دی اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ لہٰذا موجودہ دور میں جو بندر اور خنزیر ہیں ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ مخلوق ہیں، اور وہ مسخ شدہ جو قوم تھی وہ اپنے وقت میں ہلاک کر دی گئی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پس ہم نے اس سزا کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ لما بین یدیہ وما خلفہا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام کا قول ہے کہ یعنی ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے یا اپنی ارد گرد کی بستیوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں، کیونکہ انسان اس بات پر زیادہ یقین کرتا ہے جس کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بھی، فرعون کو بھی اسی لیے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کے رکھا تاکہ بعد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کریں اور اس کی قدرت کاملہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے پابند رہیں۔ اور یہی نصیحت و موعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ ان پرہیزگاروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کی امت ہے، تاکہ وہ یہودیوں جیسے کسی جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ ان کا حال دیکھیں اور ان کے احوال کو قرآن میں بیان کیا تاکہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف توجہ مرکوز کروائی جا رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک امیر شخص تھا اور ایک مالدار شخص تھا جس کے پاس دولت کی بہت فراوانی تھی، اور اس کی اولاد یا اس کے خاندان میں دیگر کوئی بھی فرد موجود نہ تھا، فقط اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو اس کی وراثت کا حصہ پانے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ یہ شخص جب مر جائے گا تو اس کی ساری جائیداد میری طرف منتقل ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے جائیداد کی جلد از جلد منتقلی کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ اس شخص کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دور ایک مقام پر رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خود آ کر شور شرابہ اور شور و غل کرنے لگا کہ میرے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ سے انصاف کا طالب ہوں، مجھے وہ شخص چاہیے جس نے میرے چچا زاد کو قتل کیا ہے۔ قتل بھی خود کیا اور اللہ کے نبی سے جا کر پھر قاتل کا پتہ بھی مانگا۔ یہ شخص شاید اس گمان میں تھا، اس خیال میں تھا کہ میری اس واردات کا علم کسی کو نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں۔ چونکہ ایک قتل کا معاملہ تھا، اس قتل کے معاملے کا بظاہر گائے کے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، تو اس لیے اس قوم نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ کی پناہ طلب کی اور فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے رب نے مجھ سے کہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہاں تک کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کر دے کہ یہ گائے کیسی ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک مطلقاً ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے اس حکم پر سوالات کھڑے کر دیے، وہ گائے کیسی ہو؟ تو فرمایا گیا لا فارد ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچڑا ہو، نہ بہت چھوٹی ہو عمر میں نہ بہت بڑی ہو۔ یہ نبیوں سے جو سوالات کا معاملہ ہے یہ امت کے لیے تکلیف اور امت کے لیے مشقت کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس گائے کی رنگت کیسی ہو؟ تو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس گائے کی رنگت زرد ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ اس گائے کا بھی ایک واقعہ مفسرین کرام نے بیان کیا اور بعض مفسرین نے اس واقعے کو اسرائیلیات میں سے قرار دیا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے بیٹے کے لیے ایک گائے کا بچہ جو تھا وہ وراثت میں چھوڑا۔ اس کا بچہ بھی ابھی نومولود تھا، بہت چھوٹا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو گائے چھوڑی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا باری تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانا اور میرا بیٹا اس گائے کو سنبھالنے والا جب ہو جائے تو اس گائے کو میرے بیٹے کی طرف لوٹا دینا۔ تو یہ گائے خود جنگل میں چرتی رہی، ادھر اس کا بیٹا پروان چڑھتا رہا اور ادھر وہ گائے آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتے ہوئے بڑی ہوتی گئی، اور یہ وہی گائے تھی جس کا رنگ پیلا تھا اور یہ بچہ اپنی والدہ کا انتہائی اطاعت گزار تھا۔ اپنی والدہ سے پوچھے بغیر کوئی حکم بھی والدہ کا یہ نہیں ٹالتا تھا اور اپنی والدہ سے پوچھے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس گائے کی طرف اشارہ فرمایا یہ وہی مخصوص گائے تھی جو اس بچے کی ملکیت میں تھی، اور آخر کار یہودی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے تک جا پہنچے اور پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا۔ اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا یعنی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ مس کیا گیا، جو مقتول تھا اس کے جسم کے ساتھ مس کیا گیا، تو وہ مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے
اپنے قاتل کا نام بتایا کہ میرا قاتل وہی شخص ہے جو آپ کی بارگاہ میں یہ مدعا لے کر پیش ہوا کہ مجھے قاتل چاہیے، گویا قاتل وہ خود ہی ہے جو شور شرابہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر فرمایا اور یہودیوں کی ہٹ درمی کا بھی ذکر اس سے اگلی آیتوں میں فرمایا۔ یعنی یہ تمام واقعات یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ دریا کا پھٹنا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان 70 افراد کا مر جانا پھر اس کے بعد زندہ ہونا، یہ بھی ان کا اپنا مشاہدہ تھا۔ اس کے بعد من و سلویٰ کا نزول، یہ بھی ان کا اپنا مشاہدہ تھا۔ اسی قوم پر بندر کی صورت میں مسخ ہو جانا، خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جانا، یہ بھی ان کا اپنا مشاہدہ تھا۔ اس کے بعد یہ گائے والا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس شخص کو جو دعویٰ لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس شخص سے خود اقرار کروایا جو مر چکا تھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے۔ یہ تمام واقعات یہودی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے مشاہدے میں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے میں تردد کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ لوگ یکسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تمام معاملات بھول چکے تھے، صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو اس کام کے لیے مختص کیا۔ یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ انبیاء علیہم السلام سے جتنے سوالات پوچھے جائیں امت پر اتنی تنگی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ پر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس پوچھنے والے نے سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری بار اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو پھر تمہارے لیے مشقت کا معاملہ ہو جاتا، تمہارے لیے تکلیف کا معاملہ ہو جاتا اور تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا۔ صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا لازم ہے، اس نے ایک بار حج کیا، اس سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا، اور یہ بار بار سوال کرنا یہ امت کے لیے مشقت کا سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ ایک چیز جو حرام نہ تھی کسی شخص کے سوال کرنے کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حرام کر دی، یعنی اس نے بار بار سوالات پوچھے کیا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اس کے اس سوال پوچھنے کے بعد شریعت کے اندر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یعنی ایک چیز جس پر کوئی شرعی حکم اللہ کی طرف سے موجود نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود نہ ہو، تو ایسی چیز ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن جب اللہ رسول کسی چیز کے لیے حکم ارشاد فرما دیں کہ یہ ایسا ہے معاملہ اور اس کا معاملہ ایسا ہے، تو پھر وہ ہم پر لازم قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط سمجھنے کی اور شریعت کاملہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔